ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 ماہ مبارک رمضان ہے آج، اور ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کی منزلوں میں قدم رکھ رہا ہے۔ میزبانی خدا پروگرام جو زینبیات چینل کا ایک خصوصی پروگرام ہے، جس کا انتظار رہتا ہے آپ تمام حضرات کو۔ یہ آج اپنے 25ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ روزانہ یہ پروگرام شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک نشر کیا جاتا ہے زینبیات چینل کے اوپر۔ یہ پروگرام آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے موبائلز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی مطلع کیجئے۔ 2-4 روز اور رہ گئے ہیں، جو باقی سوالات ہیں کم سے کم اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ پروگرام سوال جواب پر مبنی ہے، ماہ مبارک رمضان سے متعلق۔ اب تو احکام صوم اور احکام فطرہ چل رہا ہے، اس کے متعلق جو بھی سوالات ہوتے ہیں ناظرین پوچھتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے روزانہ آپ کی خدمت میں حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی مولانا موصوف تشریف فرما ہے۔ ہم مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین پروگرام کی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے، یومیہ دعا کی وضاحت اور اس کے بعد پھر سوال جواب، لہذا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دعا مولانا پیش کر رہے ہیں، اسے آپ سنیں، اس کے بعد سوال جواب شروع ہوگا۔ آج کی دعا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک ومستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ پروردگارا، اس ماہ مبارک رمضان میں آج کے دن میں ہمیں اپنے دوستوں کا دوست قرار دیں اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دیں، اور ہم کو سرکار خاتم الانبیاء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار دے۔ تو ہی تو تمام نبیوں کے دلوں کا محافظ اور دیکھنے والا ہے۔ پہلا جملہ اس میں یہی ہے کہ محبا لأولیائک معادیا لأعدائک، اللہ کے دوستوں سے، یعنی دشمنی اور دوستی دونوں اللہ کے لیے ہو۔ دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی۔ روایت میں ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ انسان حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا مگر یہ کہ جو اس کے نزدیک ترین بالکل قریبی افراد ہیں وہ ان سے دوری اختیار کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ دیدار نہیں ہیں، وہ خدا کے راستے پہ نہیں چلتے، وہ دیدار نہیں ہیں، لہٰذا ان سے دشمنی اور دوری اختیار کرتا ہے۔ اور وہ دور ترین افراد جو بالکل دوری ہیں، ان سے وہ بہت قریب ہے، اس لیے کہ وہ دیدار ہیں۔ ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں کہ انسان قریبی ترین افراد کو، وہ خدائی نہیں ہیں، ان سے جدا ہو جاتا ہے، دور ترین افراد جو خدائی ہیں ان سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ روایت میں آیا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی بہترین حدیث سرکار رسالت مآب کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو، بہشتی ہو یا دوزخی ہو، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے تو تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اپنے دل میں مراجعہ کرو اور یہ دیکھو کہ تم اللہ کے مطیع و فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں سے دوستی رکھتے ہو یا اللہ کے نافرمان جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو۔
اگر تم اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں سے تم دوستی رکھتے ہو تو تم خود بخود جنتی ہو، اور اگر تم نافرمان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو تو تم جہنمی ہو۔ اس لیے کہ انسان خود بھی وہی ہوتا ہے جس سے دوستی رکھتا ہے، اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی، تو تم خود یہ دیکھو کہ تمہاری دوستی کن لوگوں سے ہے، تم کسے پسند کرتے ہو، تم کس سے دوستی رکھتے ہو۔ اولیاء الہی کون ہے کہ جو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو تیرے اولیاء ہیں، جو تیرے ولی ہیں، ان سے ہمارا ساتھ قرار دے، ان کے ہمراہی دے۔ تو جیسا کہ خود روایات میں موجود ہے، خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے جو کہ مخلص بندے ہیں خدا کے، جنہوں نے کبھی بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کیا ہے، وہ جو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں، جو کہ اس کے رسول کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے خود انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے عباد الصالحین ہیں، نیک بندے ہیں۔ یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جتنے بھی عباد اللہ المخلصین کہے جاتے ہیں، یہ سب اولیاء خدا ہیں، یہ سب خدا کے دوست رکھنے والے بندے ہیں۔ تو انہی کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا رتبے اور مقام کے اعتبار سے تو سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے وہ کسی نبی کا درجہ نہیں ہے، اس کے بعد دوسرے بقیہ نبیوں کا درجہ ہے۔ جو مولا علی کا درجہ ہے وہ کسی اور کا درجہ نہیں، اس کے بعد دوسرے اماموں کا درجہ ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے یہ شخصیتیں موجود ہیں، یہ خود درجہ اور رتبہ رکھتی ہیں پروردگار کے نزدیک۔ سب کے رتبے اور درجے الگ الگ ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے خود سرکار رسالت مآب سے قرآن مجید میں یہ کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ خود اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہاری گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا، اور اللہ تو بہت بڑا بخشنے والا و مہربان ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ خدا نے رسول اللہ کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کے پیش کیا ہے، لہذا ان کے اتباع کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں انسان کی نجات ہے، مغفرت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سارے رسولوں کا درجہ ایک کے اوپر ایک فوقیت اور افضلیت رکھتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض میں سے رسولوں میں سے یہ وہ ہیں کہ جن کو بعض پر فضیلت کی گئی ہے، بعض ان میں سے ایسے رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، گفتگو کیا ہے پروردگار عالم سے، اور اللہ نے ان کے درجات کو بلندی عطا کیا ہے۔ تو اولیاء الہی کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں کہ جو خدا سے قریب ہیں، جو خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ نبیوں اور اماموں کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے مخلص بندے اولیاء الہی ہیں۔ اور اعداء اللہ، جن سے دشمنی کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھا جائے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس کے آدم ابو البشر علیہ السلام کے وقت جب کوئی نہیں تھا، تنہا یہ تھا، اس نے سب سے بڑی خدا کی نافرمانی کیا۔ اللہ پروردگار عالم ذات اقدس الہی کی مخالفت کرنے والا یہ موجود، جس نے اپنے تکبر اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے پروردگار کی مخالفت کیا اور اللہ کی دشمنی کی ایجاد کیا اس نے پروردگار کی اسی غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ لہٰذا جس نے پروردگار کے پروردگار ہونے کا انکار کیا اور نہیں مانا، وہ خود دشمن خدا ہے، دشمن ہے، اور اسی کی دشمنی۔ اور بہرحال پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو امتحان کے مرحلے سے گزارا ہے۔
خود خداوند عالم بھی تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم کس درجے پہ ہو. ہر انسان، خدا جانتا ہے کون کس درجے پہ، لیکن تمہیں بھی تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس درجے پہ ہو. لہٰذا ہر انسان کا امتحان اس دنیا میں لیا گیا ہے اور لیا جائے گا. جتنے بھی انسان ہیں سب کا امتحان لیا جائے گا، اور جو اللہ کی قضاء و قدر اور مرضی کے مطابق امتحان الہی سے سرفراز و کامیاب آئے گا وہ اللہ کا محب دوست ہے. لیکن جو مخالفت کرے گا وہ دشمن خدا ہے، وہ ولی خدا کا دشمن ہے. لہذا اگر پروردگار کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، اور اگر قرب نہیں تو پھر جیسے شیطان مردود الہی بارگاہ الہی راندہ ہے، یعنی نکال دیا گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے، ویسے ہی انسان ہو جائے گا. اور شیطان ویسے بھی ہمیں دشمنوں کو پہچاننا ہے نا، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی ہمیں رکھنا ہے. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا شیطان سے دشمنی رکھو. دعا میں یہی کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، قرآن کی آیت ہے. شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے قدموں پہ نہ چلو. تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. آج کی دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دوست جو تیرے اولیاء ہیں ان کا دوست قرار دے، اور جو تیرے اعداء ہیں دشمن ہیں ان سے ہمیں دور رکھ، ہمیں ان کا دشمن قرار دے. یہاں پر کہا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اگر انسان شیطان کے پیروں پر چلے گا، قدموں پہ قدم بقدم چلے گا تو شیطان اپنے چاہنے والوں کو وحی کرتا ہے، یعنی اس کے ذہنوں میں وسوسہ کرتا ہے، ہر بری بات کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. لہذا اگر شیطان کے راستے پہ چلے گا انسان تو اسی میں ہوگا. یقیناً اس دعا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ مستنتن بسنت خاتم انبیاء، ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، جو ان کی سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے. بہت سے معاشرے میں آج فساد کیوں پھیل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے، فمن رغب عن سنتی کیا شادی ہے، ازدواج ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کتنی مخالفت آج اس شادی کی ہو رہی ہے، طرح طرح سے نہیں معلوم اس کے لیے بہانے لائے جاتے ہیں، کتنی مشکلات کتنی پریشانیاں لائی جا رہی ہیں. کچھ تو ایسے ماڈرن بن گئے ہیں کہ ان کو شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمیں کلچر، وہ ترقی پسند اور ترقی پذیر ممالک کا کلچر ہمارے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے اتنی مشکل ہمارے دیندار گھرانوں میں بھی اتنی مشکل بنا دیا گیا اس شادی کو کہ مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہیں. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اور اس کھانے کے دسترخوان پر ایک ہڈی تھی جس میں ذرا سا گوشت لگا ہوا تھا. اس ہڈی کو اٹھا کے امام نے کہا کہ اس ہڈی سے گوشت نکالنا کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بہت آسان کام ہے، اس ہڈی سے گوشت کو اچار لینا بہت آسان کام ہے. امام نے فرمایا شادی اور بیاہ ہمارے معاشرے اور سماج میں اس سے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اس کام سے زیادہ آسان ہونا چاہیے، لیکن اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان گمراہیوں کی طرف جا رہا ہے، پریشانیوں کی طرف جا رہا ہے. دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ واقعاً ہم رسول خدا کی سنت پہ چلیں، اس لیے کہ اسی سنت پہ چلنے میں ہماری نجات ہے. 3 دعا آج کے دن ہم نے خدا کی بارگاہ میں کیا. جو تیرے دوست ہیں ان کا ہمیں دوست قرار دے، جو تیرے دشمن ہیں ان کا ہمیں دشمن قرار دے، اور تیرے نبی کی سنت پہ چلنے والوں میں ہمیں قرار دے، توفیق دے کہ ہم ان کے راستے اور ان کی سنت پر چل سکیں. پروردگارا، ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں، تجھ سے عاجزانہ دعا یہی ہے کہ ہم جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پروردگارا اپنی عطاؤں سے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عطا فرما. بہت شکریہ. ناظرین، مولانا نے آج کی دعا کی تشریح اور وضاحت فرمائی، اور یقیناً یہ بھی ہمارے اس پروگرام کا بہت اہم حصہ ہے کہ ہم دعا کو سنیں، اور دعا میں معصومین نے کیا ارشاد فرمایا اور پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. آئیے اب آپ کے سوال جواب کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور اپنے سوالات جلدی سے درج کرائیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں سوالات کا سلسلہ کم ہوتا ہے،
لیکن جب پروگرام کے اختتام کا وقت آتا ہے تو پھر مسلسل سوالات آتے رہتے ہیں اور اس وقت ہم کو پھر معذرت کرنی پڑتی ہے. تو آپ دیر نہ کیجیے, آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی اپنا سوال پوچھیے. اسکرین کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر کے اوپر آپ ابھی کال کیجیے اور کال کر کے اپنا سوال پوچھیے. جو بھی سوال آپ کو پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. برائے مہربانی ہمارا یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے اور یہ پروگرام ترتیب اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں اس وقت آپ کے سامنے ایک محترم عالم دین تشریف فرما ہے. آپ براہ راست ٹیلی فون کیجئے, مولانا آپ کو آپ کے مسائل کا حل پیش کر دیں گے. تو ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال پوچھیے, جو بھی سوال آپ کا ہو. ناظرین, کبھی کبھی ہمارے پاس ٹیلی فون بھی آتا ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جب پروگرام آتا ہے اس وقت ہمارے افطار کا وقت ہوتا ہے, اس لیے ہم لوگ سوال نہیں پوچھ پاتے, حالانکہ پوچھنا چاہتے ہیں. کتنی دیر لگے گی؟ یہ ہم نے ترتیب ہی اس لیے اس وقت یہ وقت ہم نے منتخب ہی اس لیے کیا ہے کہ اس وقت ہماری تمام مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ افطار کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں. موبائل سب کے پاس ہے, موبائل آپ کچن میں رکھ لیجئے, ٹیبل پہ رکھ لیجئے جہاں آپ کام کر رہے ہیں, اور موبائل سے صرف آپ کان ادھر لگائیے اور سوال جواب جو ہو رہا ہے اسے سنتی رہیے اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا. درمیان میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے, مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, آپ کال کیجئے, سوال درج کرائیے اور پھر آپ اپنا کام شروع کر دیجئے. ہم جواب دیں گے, آپ سن لیجئے گا. ہلو, معاف کیجیے گا آپ کی کال آئی لیکن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی, کوئی وجہ ہوگی تو آپ دوبارہ کال کر لیں. ہلو, علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. وہ کماتے ہیں وہ لوگ؟ مطلب کما تو رہے لیکن اتنا نہیں ہو پاتا, تو بچے ہوں گے, مطلب گزارا اچھے سے نہیں ہو پاتا, تو مطلب یہی پوچھنا تھا کہ ذرا ان کو ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ممبئی سے. ٹھیک, شکریہ. خدا حافظ. ایک سوال حضور ہمارے پاس واٹس ایپ پہ دبئی سے آیا ہے, اس کا جواب دے دیجئے کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ چہرے پہ اگر پمپلز ہوں اور ان میں سے کبھی کبھی بلڈ رس رہا ہو, ایسی صورت میں ہم وضو کیسے کریں؟ اگر کبھی کبھی رس رہا ہے تو بس ایک بار پانی سے اسے دھو لیا آپ نے, وہ پاک ہو گیا, تو پھر وضو کر لیں اسے, ایک بار ذرا سا پانی دھو لیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ مستقل رس رہا ہے تو اس کے لیے تو بہرحال کچھ نہ کچھ دوا علاج ہوگی, کچھ دیر کے لیے اس کو روکیں, کہیں سے بھی کچھ کریں اور اس طریقے سے کریں. ورنہ اگر زیادہ ہے اور اگر ہلکا پھلکا ہے تو بس ایک بار پانی ڈال دیں گے, پاک پانی سے ایک بار ڈال کے آپ نے اس کو وہاں پر اس جگہ کو پاک کر دیا, پھر وضو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. وضو ہم نے کر لیا, پھر ہم مصلے پہ جانے لگے تو ہم کو محسوس ہوا کہ پھر بلڈ نکل رہا. کوئی حرج نہیں, وضو کے بعد اگر تو بلڈ آ رہا ہے تو بس وہ ایک ٹیشو پیپر کچھ رکھ کے آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ نکلا جا رہا ہے خون, تو ایک کچھ ایسے ہاتھ روک کے بھی نماز سیدھ پڑھ سکتا ہے, وہاں پہ کچھ روک دیا اور نماز پڑھ رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. جی. ایک سوال اور آیا کہ آفس میں مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں اور وہاں گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے, ایسے عالم میں اگر کوئی خاتون نماز پڑھنا چاہے تو کیسے پڑھے؟ مرد کے بعد پڑھیں, اور اگر ساتھ میں ہی پڑھنا ہے, ٹائم ایسا ہے تو پیچھے رہنا پڑے گا, کم سے کم اتنا پیچھے رہیں کہ اس کے
خاتون کے سجدے کی جگہ مرد جب سجدے میں جا رہا ہو تو اس کے گھٹنے کے پاس ہو، اتنا پیچھے بھی اگر ہوں تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے مگر ہیں سامنے آمنے بیٹھے ہوئے۔ وہ کوئی حرج نہیں ہے، خاتون کے لیے کوئی نہیں ہے، اس طریقے سے چادر ڈال لے کے اپنا نماز چہرے پہ چھپا کے نماز پڑھ لے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا ایک سوال تھا، جی تھوڑی کنفیوز تھے کہ ایک عالم ہے جو بہت اچھے عالم ہیں، لیکن اب ہم کو ان کے بارے میں کچھ غلط چیزیں پتہ چلی ہے، تو کیا ان کی باتیں سننا یا ان کی باتیں سننا اتنا صحیح ہے؟ مطلب وہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ وہ تو سب کو لوگوں کو خود ہی اچھی ہدایت دے رہے ہیں، لیکن جب ایسا سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہے۔ تو وہی میں پوچھنا تھا کہ کیا اس کی باتوں کو سننا عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ اندھیری سے۔ اندھیری سے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، آپ بھی ایسے ہی ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال پوچھیے، ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آفس میں مرد اور عورت دونوں ہوں تو خاتون چاہیے کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو کور کرے اور کور کر کے نماز پڑھ لے، اس میں کوئی نماز مذاق کے نہیں ہے۔ لیے دیکھیے اس چاروں میں طرف کوئی اگر- حرج نہیں ہے، اس بات پہ توجہ کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، جو ہمارے پاس جو بسم اللہ۔ ہلو ہیلو، جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب میں نافلہ نماز ہوتی ہے 8 رکعت، تو وہ 8 رکعت کو اب 4 رکعت عصر کی قضا اور 4 رکعت ظہر کی قضا ایسے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر مغرب عشاء کی قضا کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مطلب قضا اس میں پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی لڑکی ہے اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور اس کا ڈسٹینس جو ہے اباؤٹ 42 کلومیٹر ہے، تو وہاں وہ 1 سے 2 دن رہتی ہے، یا تو ادھر اس کی نماز قصر ہے یا روزہ قصر ہے؟ اس کا یہ جواب چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ جی، ہم میرا روڈ سے بات کر رہے ہیں۔ بہتر، انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں۔ خدا ہاں حافظ۔ شکریہ بہت بہت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ہمارے گفتگو جاری تھی نماز کے لباس کے سلسلے میں۔ خواتین کے لیے جو لباس قرار دیا گیا ہے، اس لباس کو نماز پہننا واجب ہے۔ اس لباس کے بغیر اگر خود کا باپ بھی ہو، بھائی بھی ہو، شوہر بھی ہو تو اس کے سامنے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ لباس پہن کے نماز پڑھ رہی ہے عورت، تو کوئی بھی آ جائے، محرم نامحرم کہیں بھی کوئی موجود ہو، نماز ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ بات گھروں میں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں، کہ ارے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر مت آنا، نماز ہو رہی ہے، کوئی نماز پڑھ رہی ہے خاتون گھر میں نہیں۔ اگر گھر میں مرد آ سکتا ہے تو وہ ہر حال میں آ سکتا ہے، چاہے نماز ہو چاہے بغیر نماز کے ہو، اور نہیں آ سکتا تو کسی حال میں نہیں آ سکتا، کیونکہ نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ لباس مکمل طور پر خاتون کا نہ ہو۔ واہ، تو مولانا نے کتنا بڑا مسئلہ اس وقت حل کر دیا اگر ہم اس پہ غور کریں تو، کہ نماز کی حالت میں اگر خاتون مکمل حجاب میں نہیں ہے تو ان کا شوہر بھی ان کے سامنے ہو، بھائی اور بیٹا بھی ان کے سامنے ہو، تو نماز نہیں صحیح ہوگی۔ اور اگر مکمل حجاب میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو کوئی پڑوسی اور راہگیر بھی اگر سامنے ہے تو بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خاتون کے لیے نماز میں جتنے حجاب کا حکم دیا گیا ہے اس کا کرنا تنہائی اور خاموشی میں بھی واجب ہے۔ اگلا سوال ہے حضور کے کسی غیر مسلم نے اگر خلوص کے ساتھ اپنے گھر میں افطار کا اہتمام کیا ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ نہ جائیں تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور جائیں تو کیا کریں؟ جی کال لے لیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी। مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نافلہ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو کیا وہ ایک رکعت گنی جائے گی یا 2 رکعت؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا لباس پہننے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ دعا میں یاد رکھنا، بس دعا میں یاد رکھو، انشاءاللہ جانا ہے مجھے ابھی ایکسچینج میں، تو دعا میں یاد رکھو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہتر، خدا حافظ۔ جی حضور، غیر مسلم نے افطار پہ بلایا۔ یہ تو انسان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس کو قبول کرے، لیکن آپ اگر وہاں پر جا رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو آپ نہیں کھا سکتے جس میں اس کا ہاتھ لگا ہو۔ باقی خشک چیزیں جو اس قابل ہے اس کو کھا سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے نہ کسی طریقے سے آپ کوئی عذر موجہ، کوئی بہانہ کر کے اپنے آپ کو اس جگہ سے بچائیں، اس کی دعوت سے بچائیں۔ ایسی دعوتوں میں جا کے کہ صرف اس بنیاد پر کہ اس کی دل آزاری ہوگی ہمیں جانا چاہیے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی دل آزاری کا خیال اسی وقت تک ہمیں رکھنا ہے کہ جب تک ہم حکم خدا کے خلاف نہ جائیں۔ اگر حکم خدا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر ہم نہیں جا سکتے، قبول نہ کریں، کسی بہانے سے، کسی جملے کے ذریعے نیکسٹ ٹائم وغیرہ کہہ کے گزر جائیں۔ تو بہرحال کوشش ایسا کرے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ حکم خدا کی خلاف ورزی بھی نہ کر سکے، ایسا عمل انجام دیں۔ کسی بھی بہانے سے، مثلا آج دعوت ہے، کہہ دیجیے آج ہماری کہیں اور دعوت ہے، اس طرح سے رک جائیے، اوائڈ کر دیجیے۔ یا مثلا آپ پہنچ جائیے، پہنچ کر کہہ دی بھائی آج ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے کچھ بھی کیجیے۔ آپ جو سوکھی اوکھی چیزیں ہیں ایک آدھ وہ اٹھا لیجیے، کھا لیجیے۔ اور مگر کیسے بچیں گے حضور؟ وہ کھجور بھی رکھی ہوگی اور پہلے وہ کھجور ہی تھمائے گا تو کیا کریں گے؟ نہیں، بہرحال جو بھی چیز ہو، اگر بچ سکتے ہیں تو وہ ڈرائی فروٹ ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، پھل وغیرہ ہے، بہرحال بچنا ہے، بہرحال بچنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ ایک سوال ہے حضور ممبئی سے کہ کسی گھر میں کوئی خاتون ہے یا ان کے بچے مثلا کماتے ہیں مگر اتنا کم کماتے ہیں کہ ان کا گزارا نہیں ہو پاتا، تو کیا ان کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ فطرے کی رقم ہر مسکین اور فقیر کو دی جائے گی۔ مسکین و فقیر وہ ہیں کہ جن کے پاس 1 سال کا خرچ نہیں ہے، یعنی وہ کماتے ہیں لیکن خرچ نہیں چل پاتا، روز کا روز کماتے ہیں، اگر کسی دن کام نہیں ملا تو نہیں ہے ان کے پاس خرچ، یا جتنا کماتے ہیں وہ اس سے وہ اسی دن ختم ہو جاتا ہے، تو سال کا خرچ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر سال کا خرچ نہیں ہے، مسکین و فقیر ہے، یا اتنی آمدنی نہیں ہے کہ کم ہے، تو فطرہ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ یعنی سال کا خرچ مطلب مہینے میں اس نے کمایا 20 دن تک تو آرام سے گھر چلا، 10 روز لاسٹ کے نہیں پریشانی چلا کی تو چلے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر ایسے افراد کو جو مسکین و غریبی کہا جائے گا اور اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اندھیری سے بھی ایک سوال ہے، جو اس کی وضاحت آپ فرما دیجئے۔ کسی عالم کے بارے میں اگر ہم کو کچھ غلط باتیں کہیں سے معلوم ہو جائیں اور اس کے بعد وہ عالم بیٹھ کر کے نصیحتیں کر رہا ہو، ہدایتیں کر رہا ہو، تو کس حد تک ہم اسے فالو کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا فساد اور فسق ظاہر ہے تو اس کی پیروی کرنا، اس کی باتوں کو ماننا صحیح نہیں ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے اوپر تم مدد کرو، معاونت کرو، گناہ اور اس پر نہیں۔ اگر ایک انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے، برے اخلاق کی طرف جا رہا ہے، اور ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس کو ممبر پہ بیٹھا رہے ہیں، تو یہ اس کے گناہ کو مضبوط کرنا، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر یقین ہے کسی عالم کے بارے میں تو وہ عالم ہی نہیں ہے، پھر
عالم نما ہے. اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے، یہ مثلا نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ قوم میں اختلاف ڈال رہا ہے، اس کا اخلاق خود اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو اگر اس طریقے سے کوئی کرے گا، کر رہا ہے اور لوگوں میں واقعاً اس کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے اختلاف پھیل رہا ہے، تو ایسے شخص کے قریب جانا، ایسے شخص کا احترام کرنا، اس کو عزت دینا، یہ خود گناہ ہے، بچنا واجب ہے. پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہے خالی. نہیں سنے ہوئے یقین ہونا چاہیے. ہم نے فرض آپ کے سوال کو یہ کیا کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ فساد پھیلا رہا ہے. جی یقین کی صورت میں ایسا ہے، صرف سنے ہوئے پہ نہیں بھروسہ کر سکتے. ہلو. ہیلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم مالات سے بول رہے ہیں. ہم کو سوال پوچھنا تھا کہ ایک کوئی شخص ہے، مطلب وہ کام تو کچھ نہیں کرتے ہیں، مطلب تھوڑی طبیعت بھی کبھی کبھی خراب رہتی ہے ان لوگ کی، اور گھر میں ان کے 4 لوگ ہیں، مطلب 2 بچے ہیں ان کے، اور اسکول وغیرہ جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں. ان کی وائف ہے گھر میں سلائی وغیرہ کرتی ہے. جی اور گھر ہے ان کو، مطلب گھر 2 مالی کا گھر ہے، اس کا کرایہ وغیرہ آتا ہے ان کو. تو کیا ایسے انسان کو مطلب فطرہ دے سکتے ہیں؟ اچھا، وہ گھر میں مطلب بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کرتے کچھ بھی. ان کو مدد ملتی ہے، مدد ان کو جماعت سے کہیں نہ کہیں سے ان کو مطلب ملتی ہی ہے مدد. کچھ کرتے نہیں ہیں کام، مطلب ان کو کچھ کڈنی وغیرہ میں پرابلم ہے، کچھ تکلیف ہے تو کام نہیں کرتے. آپریشن وغیرہ بھی ہوا ہے. اچھا، مجبوراً وہ کام نہیں کرتے؟ جی ہاں، مجبوری ہوگی اس کے لیے نہیں کرتے ہیں. ایسا تو کوئی جان بوجھ کے کوئی بیٹھے گا نہیں، ایسا لگتا ہے. تو ایسے لوگ کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ مطلب انہوں نے کہا بھی تھا کہ فطرہ ہم کو دیجیے گا، آپ لوگ اپنے گھر کا نکال کے. غیر سید ہے، وہ سید نہیں ہے اور ہم لوگ تو سید ہے. تو وہی پوچھنا تھا. بہتر ہے مولانا، انشاءاللہ آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کو فطرہ دے سکتے ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے اور واجبات پہ مطلب کچھ دھیان نہیں ہے، واجبات کچھ ادا نہیں کرتے ہیں، حرام کام میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ لوگ، تو کیا ایسے لوگ کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی پوچھنا تھا. ٹھیک، مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. شکریہ. ہلو. ہلو. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال پوچھیے آپ. جی آپ سوال پوچھیے، آپ کے گھر والوں کی آواز آ رہی ہے. جی سنیے، یہ عید والے دن، جس دن عید رہتی ہے اس دن کالا لباس پہن سکتے ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ کیونکہ مولا علی کا اس دن بولتے 10واں رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور ایک سوال ہے کہ جیسے کہ رمضان میں جیسے گھر میں کوئی مر گیا ہو جی تو عید والے دن سیوئی ہوئی. جی مر جائے کوئی تو عید منا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ٹھیک، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ملاج معلومی، ممبئی سے. ٹھیک، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی خدا حافظ. جی حضور. نافلہ شب جو 8 رکعت ہے، اس 8 رکعت کی جگہ ہم 2 رکعت کرنے کے بجائے اگر مثلا فرض کر لیجیے ہماری ظہرین قضا ہے، ہم وہ قضا ادا کر لیں تو ممکن ہے ایسا کیا جا سکتا ہے؟ قضا کو ادا کرنا واجب ہے. مستحبی نماز یا نماز شب کو نماز کو آپ بعد میں پڑھیں. لہٰذا اگر آپ اس وقت قضا کو بھی ادا کر رہے ہیں کہ 8 رکعت آپ کی نماز ظہرین قضا تھی اور آپ نے 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت باقی اور نماز شب کو پورا کر دیا،
تو صحیح ہے. اصل یہ ہے کہ اس وقت انسان بیدار رہے اور نماز کو ادا کرے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی قضا باقی ہے تو قضا کو تو فوراً ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہو پایا، رات میں چھوٹ گئی ہے، دوپہر میں چھوٹ گئی ہے اور نہیں کر پایا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، تو نماز شب کے وقت میں اٹھائے جب، تو اس وقت اپنی واجب کو ادا کر لے. باقی جو وقت بچے اس میں نماز شب پڑھے. اگر 2 ہی رکعت کا وقت بچا ہے، 3 ہی رکعت کا بچا ہے تو اس کو انجام دے سکتی ہے. دے. بہتر ہے. اگلا سوال حضور کہ کوئی لڑکی اگر میکے 2 روز کے لیے گئی ہے تو کیا وہاں اس کی نماز اور روزہ وغیرہ مکمل ہوگا یا قصر ہو جائے گا؟ اپنے میکے گئی ہے. جب تک لڑکی اپنی شادی کے بعد اپنے گھر کو، یعنی ماں باپ کے گھر کو جو اس کا گھر تھا شادی سے پہلے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کر لے، اس وقت تک وہ وطن باقی رہے گا. یا اگر اس نے چھوڑنے کا ارادہ بھی یہ ذہن میں سوچ لیا کہ اب تو ہمیں یہاں آنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی شادی کے بعد آنا جانا اس کا برقرار ہے، 2-4 مہینے پہ آ رہی ہے تو ملنے جلنے کے لیے آ رہی ہے، آنا جانا برقرار ہے، تو وہ وطن اس کا شمار ہوگا. جب تک وطن کی نیت کو ختم نہ کر لے اس وقت تک وہ وطن ہے، اور ایسی صورت میں اس کے لیے وہاں پر نماز و روزہ پورا ہے. شکریہ. سکینہ آپا کا حضور سوال ہے کہ ہم نافلے میں پہلی رکعت تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، مگر دوسری رکعت میں سکت نہیں رہتی تو ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری 2 رکعت شمار ہوگی یا کم؟ نہیں، جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں وہ 1 رکعت ہے، جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نافلے میں وہ آدھا شمار ہوگی. تو اب ایسی صورت میں انسان بیٹھ کے ہی 2 رکعت پڑھ لے یا پوری 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھے. اگر انسان اپنے اور خدا کے معاملے میں سچا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ رہا ہے کہ طاقت نہیں ہے، 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھا، 1 رکعت بیٹھ کے پڑھا، تو وہ 2 رکعت میں خدا کی بارگاہ میں یہی کہے کہ 2 رکعت حساب ہوگی اور انسان گزر جائے. انشاءاللہ. اچھا، کون سا لباس ایسا ہے کہ جس میں نماز مکروہ ہے؟ جس سے جسم چھپا نہ ہو وہ مکروہ ہے. جو اپنی صنف کے علاوہ خواتین کے لیے مردوں کا کپڑا پہننا حرام اور مکروہ ہے. مردوں کے لیے عورتوں کا کپڑا پہننا حرام مکروہ ہے. عورتوں کا کپڑا پہن کے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے تو صحیح نہیں ہے. عورتیں مردوں کا کپڑا پہن کے نماز پڑھیں تو صحیح نہیں ہے. یہ جائز نہیں. بہرحال ہر وہ کپڑا جس کا پہننا جائز ہے اس کو نماز میں پہننا بھی جائز ہے. عورتیں ہر قسم کا کپڑا پہن سکتی ہیں، مرد ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتے. ایک شادی میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے بہت سے دینی امور کے اوپر تبصرہ فرما رہے ہیں. اذان کا وقت ہوا تو ہم لوگ نکاح کے لیے گئے تھے، مغرب کے نکاح کے، تو ہم لوگ اٹھ کے نماز کے لیے جانے لگے، اسٹیج پر ہی نماز پڑھنے کے لیے. اس وقت وہ مشکل 5-7 لوگ آئے تھے، کوئی آیا نہیں تھا. ان سے کہا تو کہنے لگے میں ریشمی کرتا پہن کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر ریشمی کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، نماز و غیر نماز دونوں. آپ ریشمی کپڑا پہن ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو نماز میں بچا رہے ہیں کہ میں ریشمی کپڑا ہوں اس لیے نماز نہیں. در حقیقت مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا صحیح نہیں ہے، سونے کا کپڑا صحیح نہیں ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں. تو صرف نماز میں عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم جس سے چھپا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جسم کھلا ہوا ہو، وہ نماز صحیح نہیں ہے. ورنہ کسی کپڑے میں مکروہ نہیں ہے نماز. شکریہ. عید کی نماز خواتین جماعت سے پڑھ سکتی ہیں؟ نماز عید جی بالکل پڑھ سکتے ہیں اگر شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے. جماعت کی شرط جماعت جیسے ہر جماعت میں اگر کسی جگہ پر جماعت ہو رہی ہے جہاں پر مرد الگ ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، عورتیں دوسری طرف ہیں اور مائک کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے، یا پردہ لگا ہوا ہے، امام جماعت کی آواز عورتوں میں بھی جا رہی ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو عام نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، صبح ظہر مغرب عشاء جمعہ. ویسے عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. خاتون کی امامت کر سکتی ہے؟ شرائط پائی جائے تو بالکل کر سکتی ہیں. جی مثلا شرائط
وہی جو امام جماعت کے شرائط ہیں، مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، با تقویٰ ہونا چاہیے، یہ جی نماز کی ادائیگی کو صحیح انجام دے سکیں، تو بالکل خواتین کے لیے خواتین خود امامت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ ایک کسی خاتون کا شوہر اگر کسی مجبوری کے تحت وہ کام کاج نہ کر پا رہا ہو اور خاتون سلائی ولائی کر کے ادھر سے پیسے لا رہی ہیں اور گھر چلا رہی ہیں، اور مرد بیٹھا ہوا ہے، مرد کو لوگ لا کر کے امدادی رقم وغیرہ دے رہے ہیں، اس سے گھر چل رہا ہے، تو کیا ایسے خاندان کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ ملالت ہے یا مجبوری ہے، کوئی اس کی بیماری ہے کچھ۔ یہ تو صاحبان عقل یعنی جو عقلاء ہیں جو معاشرے اور سماج کے، وہ بتائیں گے کہ یہ جو عذر اور بہانہ لے کر آیا ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ واقعاً وہ کام نہیں کر سکتا، واقعاً اس کے اندر توانائی نہیں ہے، یا کاہلی ہے۔ اگر واقعاً توانائی نہیں ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا، یا کام کی فکر میں ہے لیکن کام مل نہیں رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جا بھی رہا ہے کام کرنے کے لیے لیکن کام نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی مجبوریوں میں بالکل قطعاً دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہانہ کر رہا ہے کام کر سکتا ہے وہ کام نہ کرے، تو ایسی صورت میں اشکال ہے۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم بنات سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ پوچھنا تھا ہم کو کہ نماز شب پڑھنے کے لیے جو آپ لوگوں نے کہا تھا چینل پہ آپ لوگ بتائی دی تھی مہربانی خدا نے کہ اگر بیٹھ کے نماز شب پڑھیں گے تو 22 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ جی تو ہمارے تو گھٹنے میں پرابلم ہے، کچھ 5-7 سال سے مطلب پرابلم ہے، گھٹنے کی ہڈی میں گیس ہے، تو ہم واجب نماز تو بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں اپنی، اور پیر میں اتنی تکلیف ہوتی ہے نا ہم کو کہ بس وہ واجب نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا، چاہے ظہر کی ہو چاہے اثر کی ہو، پڑھنے کے بعد فوراً ہم کو نا پیر میں موومنٹ کرنی پڑتی ہے، پیر پھیلانا پڑتا ہے یا پیر موڑنا پڑتا ہے فوراً، ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ حال ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ 22 رکعت نماز تو ہم اتنا پڑھ ہی نہیں پائیں گے، تو ہم کتنی رکعت پڑھیں پھر؟ مطلب اگر صبح کی اگر نماز شب بھی پڑھیں تو 2 کے بدلے 4 پڑھنی پڑے گی جیسے، اور وتر پڑھیں تو 1 کے بدلے 2 پڑھنی پڑے گی، اچھا تو کیا 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں مطلب یا نہیں؟ یہ پوچھنا تھا، یہ بتائیے مجھے۔ بہتر ہے انشاءاللہ، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ جی خدا حافظ۔ خدا شکریہ۔ حافظ، خدا حافظ۔ حضور یہ اگلا سوال ہے کہ فطرہ کسی بے نمازی اور کسی لا مذہب کو دیا جا سکتا ہے؟ کلم کلا جو نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں، فطرے کے لیے حکم یہ ہے، ایک وقت ایک انسان بعض چھوٹے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، مثلا اس نے کچھ جھوٹ بول دیا، مثلا کچھ کسی سے لڑا دیا، چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے روزہ اور کھلم کھلا، تو اس کو فسق کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیندار اور مذہبی کو دیا جائے۔ ایک انسان ہے کہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے انسان کو دے سکتے ہیں، لیکن جو مطلق بالکل ہی نہیں پڑھتا ہے ایسے کو نہیں دے سکتے۔ بہتر، شکریہ۔ یعنی بے نمازی کے لیے اور مطلب نماز چھوٹ جائے وہ الگ مطلب ایسے انسان کو، لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ نہیں پڑھتا، کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، اللہ مذہب ہے، بے دین ہے، تو ایسے آدمی سے پریشان، شرعی رقوم اس کو نہیں دینا، شرعی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ واقعاً مدد کا حقدار اسے سمجھتے ہیں تو اپنے ذاتی پیسے سے اس کی مدد کریں، ٹھیک، بشرطے کہ اس کو آپ نمازی بنا سکیں، دین کی طرف لا سکیں، چاہے وہ تھوڑے دن میں۔ یہاں پر اگر وقت ہے تو ایک واقعہ بتا دوں، یہاں پر بمبئی میں جب یہاں پر کچھ خواجہ حضرات اور غیر یعنی 12 امامی، تقریباً 200 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب وہ بمبئی میں آئے ایک عالم دین یہاں پر، اور ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ عزاداری میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور جو 6 امام کے ماننے والے بھی تھے یہ عزاداری کرنے کی نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے ان کو نماز کی طرف تبلیغ کیا،
اور جب نماز کی تبلیغ کیا تو بس انہوں نے 24 گھنٹے میں صرف مغرب عشاء پڑھوایا ان سے. اب نماز پڑھوایا تو یہ سلسلہ 2 3 4 مہینے چلا. اتفاق یہ کہ یہاں سے کوئی جا رہا تھا اور نجف میں جا کے اس نے مرجع تقلید سے شکایت کی کہ وہ جو یہاں سے آپ نے بھیجا ہے جنہیں وہاں پہ ان لوگوں نے لوگوں کو بے نمازی بنا دیا ہے, ظہرین اور صبح کی نماز وہ پڑھواتے ہی نہیں, صرف مغرب پہ ہی لوگ. تو اب وہاں سے پھر جو زمانہ تھا جس طریقے سے رابطہ ہوا اور ان سے پاسپورٹس ہوئی کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے نمازی بنایا ہے, بے نمازی نہیں بنایا ہے, لیکن ایک ہی دن میں 70 رکعت نماز ان سے نہیں پڑھوا سکتا تھا ایک ہی بار میں. تو میں نے پہلے مغرب عشاء پڑھوایا کہ یہ آئیں تو پھر میں ان کو بتاؤں کہ تو جی. تو اس طریقے سے اگر کوئی انسان واقعاً دین کی طرف راغب نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو دین کے مسائل سے قریب کر کے پھر مکمل دین کی طرف لانا چاہیے. پہلے ہی دن پورا دین بتا کے دین کی طرف نہیں لانا چاہیے. شکریہ. ایک سوال ابھی آیا ہے بنارس سے کہ نماز شب میں مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر بیٹھ کے یا نافلے کی نماز بیٹھ کے پڑھی جائے گی تو 22 رکعت پڑھی جائے گی. اب میں تو واجب نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھتی ہوں, میرے گھٹنے میں تکلیف ہے, تو اب اگر 22 رکعت پڑھنا ہو تو میرے بس میں نہیں ہے, تو کیا میں 11 رکعت پڑھ سکتی ہوں؟ جب انسان مجبور ہے اور واجب نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سنت نمازیں بھی بیٹھ کے ویسے ہی پڑھ سکتا ہے جیسے واجب نمازوں کو پڑھ رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری طرف سے خود اقرار اس بات کا کہ توانائی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو جتنا ادا کیا جائے سنت نماز جس طریقے سے اتنی کافی ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بدن میں قوت و طاقت دے تاکہ اس کی عبادت میں ہمیں کوئی کمی اور کوئی خلل واقع نہ ہونے پائے. تو اللہ نیتوں سے واقف ہے, آپ جتنا پڑھ سکتی ہیں قریب سے قریب ہو کر اتنا پڑھیے, اور باقی پروردگار انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے. روزہ دار روزہ رکھ کے سو گیا, مغرب کی اذان ختم ہو گئی اور پھر شب ڈھل گئی اور 3-4 گھنٹے تک وہ سوتا رہا, اس کے بعد وہ اٹھا ہے, تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ہاں روزہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق روزہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے روزہ کھل جاتا ہے. منہ میں کچھ رکھنے کا نام کہ پانی پیے نہیں معلوم, بمبئی کی زبان میں بھجیا اور رگڑا اور چنا کھائے نہیں, گھگنی پھلکی کھانے کا نام روزہ نہیں ہے کہ روزہ افطار کر لیا ہے. انسان نے کر لیا ٹھیک ہے, لیکن ایک انسان شام کے آفس سے آیا 5-6 بجے آیا اور اس کے بعد اتنا تھکا تھا دن بھر میں کہ ابھی 7 بجے اذان کا وقت ہے, وہ سو گیا, بے اختیاری طور پر سو گیا. اب وہ اٹھا تو رات کے 12 بج رہے ہیں, جلدی سے اس نے ابھی دیکھا کہ بھائی اب تو نصف شب ہونے والی ہے, مغربین کی نماز پڑھا, اب اس کے بعد بیٹھ کے وہ کچھ کھا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ خراب ہو گیا, باطل ہو گیا, نہیں, اس کا روزہ قبول ہے, روزہ ہو گیا. اب جو کھا پی رہا ہے وہ کھانا پینا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. وقت ہو گیا تو روزہ ختم ہو گیا, روزہ ہو گیا, افطار وہ رات بھر سوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں ہے. دوسرے دن جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھ کے اور سحری کھائے اور نماز پڑھے اور پھر سو جائے, روزہ ہو جائے گا اس کا. روزہ اپنے وقت پہ ترک کرنا ہے سحر کے بعد, اور اس کے بعد پھر آپ کچھ کھائے پیے, کسی وقت بھی کھائے پیے ہیں, مغرب کے بعد 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے تو روزہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک سوال اور آیا, حضور کیا عید کے دن سیاہ لباس پہنا جا سکتا ہے؟ عید کا مطلب ہے خوشی منانا. یہ جو غلط طریقے سے ہماری قوم کو, ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, مولا علی کا 10واں, کبھی انسان نے غور کیا کیا ہم اماموں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ 40 ہجری میں مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. 255 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے. یہ جو 210 سال کا زمانہ ہے, اس میں کتنی عیدیں آئی ہیں؟ کیا اماموں کو نہیں معلوم تھا؟ 210 سال میں 210 عیدیں تو آئی ہوں گی. زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی, امام ہر زمانے میں موجود ہے.
کسی کتاب میں کوئی ایک روایت نہیں موجود ہے کہ جس میں اماموں نے 10واں منایا ہو، کالے کپڑے پہنے ہوں، سوگ منایا ہو، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف دین میں اختلاف پھیلانا، شیعت کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ آج دنیا ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہی کہ شیعہ کافر ہیں، اور ثبوت کے طور پر ہمارے ہی درمیان ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جس کام کے ذریعے کہ ہم کافر ہیں، ہم تو دینی اسلامی عیدوں کو اور ان کو بھی نہیں مانتے۔ عید کے دن جہاں مسلمان سفید کپڑے پہن کے عید کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کالے کپڑے پہن کے ماتم کر رہے ہیں، خمہ زنجیر کے ماتم کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ہم پہلے ہی سے کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ سلام علیکم کی جگہ علی علی مدد کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سازش چلی جا رہی ہے ہمارے اندر، ہمارے پاس ولایت کے نام پر ہم کو بیوقوف بنا کے ہم کو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ قطعاً یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار نے خود عید منائی ہے، امام حسنین علیہ السلام نے سن 40 ہجری میں ہی عید منائی ہے، مومنین کو مبارکباد دی ہے، تو قطعاً صحیح نہیں ہے۔ شکریہ حضور، بس ہمارا وقت مکمل ہو گیا، لیکن ایک آخری سوال لے لیتے ہیں۔ ملاٹ سے یہ سوال بھی ہے کہ اگر اپنا کوئی مر جائے تو کیا اس سال ہمیں عید نہیں منانا چاہیے؟ عید کی خوشی ہمیں ہر حال میں منانا چاہیے، نماز عید پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں خوشی کی ہمارے سماج اور کلچر نے رائج کیا ہے۔ وہ کلچر اور سماج میں جو چیزیں رائج ہیں، شریعت سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ مثلاً عید کے دن سوئیاں پکانا، عید کے دن ایسی چیزیں جو خوشی کی علامت سمجھی جائے، تو اگر کوئی میت ہو جا رہی ہے تو انسان کو سماجی طور پر ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے، نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، نماز میں بھی جانا چاہیے، اور فطرہ بھی نکالنا چاہیے، تمام عید کے رسوم کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں کہ جس کو سماج یہ کہتی ہو کہ یہ خلاف ہے غم کے، سماج نے اسے بنایا ہے، تو اس کو انجام نہ دیں تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں روزانہ سوالات آتے ہیں، آج بھی آئے، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل بھی آپ اسی طرح ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے اور بہترین سوالات یوں ہی آپ پوچھیں گے تاکہ اس سے ہم سب کا فائدہ ہو سکے۔ اجازت دیجیے، کل تک کے لیے خدا حافظ۔